السلام علیکم ویورز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور مراد راس وزیر تعلیم، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم تک رسائی اور فروغ تعلیم یہ تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے، اور میں آج آپ کے سامنے جو ہم بڑے انیشیٹوز لینے جا رہے ہیں تعلیم کے اندر، ان کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 2013 سے لے کے 2018 تک پچھلے 5 سالوں میں جو ہمارے پنجاب صوبے کے اندر جو ہمارے اسکولوں کو اپ گریڈیشن کی گئی، ان کی تعداد صرف اور صرف 1251 ہے، اور ہماری حکومت نے 1 سال کے اندر ہی میرٹ کے اوپر جو جن اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی ہے وہ 1227 اسکول ہیں۔ اس سے 1 لاکھ بچوں کا فائدہ ہوا ہے، اور اس سے 16 ارب روپے کی حکومت کو بچت ہوئی ہے۔ اس سے آگے پرائمری سے ایلیمنٹری، اور ایلیمنٹری سے ہائی، اور ہائی سے ہائر سیکنڈری تک پہنچتے پہنچتے 70% بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی اسکول نہیں ہوتا، ان کو یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم 1 اگست سے پہلے فیز میں 17 ارب روپے کی لاگت سے 21,000 ایلیمنٹری اسکول کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور دوسرے فیز میں 6,653 جو ایلیمنٹری اسکولز ہیں ان کو ہائی لیول تک اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور تیسرے فیز میں ہائی سے ہائر سیکنڈری لیول تک اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اب پہلے فیز کا ہم اپ گریڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ 1 اگست سے ہم پہلا فیز جو ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اگر مجھے آرنج اور میٹرو لائن کے 30 ارب روپے دینے نہ پڑتے تو ان دونوں فیزز کا بھی آج ہی اعلان کر دیتا۔ جو موجودہ پرائمری اسکولز ہیں، ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری سے سیکنڈری کلاسز، ان میں سول سٹرکچر کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہ جو رقم ہم مختص کر رہے ہیں یہ صرف سٹاف کو اعزازیے کی مد میں دیے جائیں گے، اور ان کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوں گے وہ دیے جائیں گے۔ جب اگلے مرحلے میں ہم ایلیمنٹری سے ہائی پہ جائیں گے، وہاں پہ جو ہماری نئی لیبز بنے گی اس کے لیے 25 ارب روپے کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اگر یہ تمام کام ہم روایتی طریقے سے کرتے تو ہمیں 295 ارب روپے اس کے اوپر خرچ کرنے پڑتے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں 27,517 اسکول جو اپ گریڈ ہو رہے ہیں، ان کی بائفرکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ 11,501 اسکول سینٹرل پنجاب کے ایریا میں ہیں، 5,402 اسکول نارتھ پنجاب کے ایریا میں ہیں، اور 10,614 اسکول جنوبی پنجاب کے ایریا کی جورسڈکشن میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جنوبی پنجاب کو جو شیئر مل رہا ہے وہ 38% شیئر اپ گریڈیشن کے اندر بھی مل رہا ہے۔ اور یہ جو اپ گریڈیشن ہوگی، یہ تمام اپ گریڈیشن پیورلی میرٹ کے اوپر ہو رہی ہیں، اس میں کسی سیاسی سفارش یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ تمام میرٹ کے اوپر آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ اس کا جو دوسرا اہم انیشیٹو یہ تھا کہ 1 سال میں 10 لاکھ بچوں کی جو انرولمنٹ تھی، اس میں 40% طلبہ اور 60% طالبات ہیں، جو یہ بڑھانے کا یہ ہم نے ذمہ لگایا۔ یہ صرف ٹیچر کے ذمہ نہیں، یہ ہم نے محکمہ جو ایجوکیشن اور لوکل کمیونٹی ہے اس کے تعاون سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ جو یہ اسکول کونسلز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں، اور ان کا تعاون بھی ان میں شامل حال ہے۔ اور تیسرے جو انیشیٹو ہے، طالب علموں سے 1,06,00,000 بے فارم بھی حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اب جو بھی بچہ داخل ہوتا ہے وہ اپنا بے فارم ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس سے جو اسکولوں میں ڈبلنگ ہوتی ہے یا جو دوسرے پرابلم ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور کمپیوٹرائزڈ جو ایک سسٹم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں جو 100 اسکولز ہیں اس کے اندر 30,000 بچوں کو فری کھانا دیا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں اس کے اندر جائزہ لیا جائے کہ ہم
اگر دن کو بچوں کو فری کھانا دے سکیں ان اضلاع کے اندر، اس کے لیے بھی مجھے پروپوزل چاہیے۔ تو یہ تمام جو انیشیٹوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں کہ آج ہم پنجاب کے اندر ایک بڑی تبدیلی محکمہ تعلیم کے اندر اس کی اپ گریڈیشن کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اور اس میں جو اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ جو لوکلز ہیں وہاں کے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی ان کو سہولت نہیں ملتی۔ جب ان کو سہولت ملے گی تو بچے اسکول میں آئیں گے۔ اس انیشیٹو سے ہم 40 لاکھ بچوں کو دوبارہ اسکولوں میں داخل کر سکیں گے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوئے گی، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو اسکول ایجوکیشن نے اور جو منسٹر ایجوکیشن نے کام کیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ یہی عزم، یہی ترقی، یہی ہماری جاری رہے گی، اور یہی ہماری تحریک انصاف، ہمارے جو وزیر اعظم کا مشن ہے، جو ان کا منشور ہے، انشاءاللہ اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ بہت شکریہ۔ جہاں تک یہ ان اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا تعلق ہے، اس میں کسی ڈسٹرکٹ یا کسی ریجن کو کوئی پرائرٹی نہیں دی گئی کہ اس کے لیے ہم کوئی رولز ریلیکس کر رہے ہیں۔ یہ ٹوٹلی پیورلی میرٹ کے اوپر یہ تمام اسکولیں آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گی۔ ان کی ڈسٹرکٹ وائز بھی بریک اپ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں میں نے جو ریجنز ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس ریجن میں کتنی اسکولز اپ گریڈ ہو رہی ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہیں وہ 27,517 اسکول جو ہیں وہ اس میں پنجاب میں اپ گریڈ ہو جائیں گے، اور پچھلے بھی میں نے فگر دیے ہیں کہ ان کے 5 سال کے اندر 1200 اسکول جو انہوں نے اپ گریڈ کیے تھے، اور ہم نے جو پچھلے ایک ہی سال میں 1200 کئی اسکول ہم نے بھی اپ گریڈ کیے تھے، اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں، یہ ان کے علاوہ 27,000 اسکول اپ گریڈ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپ گریڈیشن کا پروسیس کتنا مشکل اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر کسی اسکول کو اپ گریڈ کرنے جائیں اور اس کے اوپر اگر ہم خرچہ کرتے ہیں تو یہی میں نے عرض کیا تھا کہ 295 ارب روپے ہمیں لگیں گے اس پوری ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ الحمدللہ ہم اس کے لیے تقریباً کوئی 50 ارب روپے سے زیادہ لگیں گے، تو یہ ہم اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس سے تقریباً 40 لاکھ بچے دوبارہ اسکولوں میں آ جائیں گے، اور لوگوں کو ان کی دہلیز پہ جو تعلیم ہے وہ ان کو ملے گی۔ خصوصی طور پر جب بچیوں کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں مشکل علاقوں میں ان کو دور جانا پڑتا ہے اور لوگ پھر اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جیسی کرونا کی سچویشن ہے، جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود جو یہ ہم نے انیشیٹو لیے ہیں، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جس کے اوپر بڑی محنت کی ہے، تو یہ قابل ستائش بات ہے۔ 1 اگست سے انشاءاللہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ سٹارٹ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا، اس کے اوپر ہم پوری ہماری نظر ہے، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے بھی اپ گریڈیشن ہوئی اس میں کسی قسم کی جو کوتاہی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو مسنگ فیسلٹیز میں ریگولرلی جو ہمارے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ فنڈز ہوتے ہیں، کافی کام ہوتا بھی رہا۔ کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں کچھ چیزیں بیک اینڈ پہ جاتی ہیں۔ جب ہماری پرائرٹیز، جب ہیلتھ پہ زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے، اور اس پہ ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی ہیں، تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ تمام کام تسلی بخش ہے۔ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کریں؟ ہم تو ٹوٹلی چاہتے ہیں کہ ہم تمام چیزوں کو کمپیوٹرائز کریں، ایون کہ ایجوکیشن کے علاوہ جو ہماری ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ہم کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارا اس کے اوپر کام بھی ہو چکا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ایک دن علیحدہ سے بریفنگ دیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ریکارڈ سینٹرز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے تھے اور ان کو فرد لینے کے لیے، انتقال کرنے کے لیے جتنی تکلیف اٹھانا پڑتی تھی، ان کی جو صرف 20 ان کے پاس جو موبائل وینز تھیں، ابھی 20 اور کی بھی ہم نے منظوری دی ہے۔ جو فرد ہے وہ 100 سے ہم 700 پہ جائیں گے، اور 8000 جو نادرہ کے سینٹرز ہیں وہاں تک یہ فیسلٹی مل رہی ہے۔ اب جو ریونیو افسر ہوگا اس کو بھی ہم کمپیوٹر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جا رہے ہیں کمپیوٹرائز کی طرف، تاکہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن میں بھی ہو، ریونیو میں بھی ہو، تمام ڈپارٹمنٹس میں یہ سسٹم ہمارا چلتا رہے، اور آن لائن بھی ہماری تمام چیزیں چلتی رہیں، اور یہ جتنا جو ہماری انیشیٹو ہیں وہ انشاءاللہ رول بیک نہیں ہوں گے، وہ سارے آگے چلتے رہیں گے۔ ایجوکیشن کا بتا دوں، ایجوکیشن کا میں اپڈیٹ کر دوں۔ جو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے آتے ای ٹرانسفر لے کر آئے کہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف سب کچھ ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی آپ دیکھیں جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ہم نے آن لائن کر دی, ان کی لیو جو ہے وہ آن لائن کر دی ہے. اب ہم ان کی پروموشن اور ان کی سروس بکس جو ہیں وہ بھی ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں, جو انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب اگلے 3 مہینے کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی کہ ہم بالکل ہمارا جو پورا ڈیجیٹائزیشن کا پروگرام ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا انفراسٹرکچر سب چیزیں دسمبر 21 اس سال کے اینڈ میں دسمبر 21 میں کمپلیٹ ہوگا. آج جب انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت 5 سال کا اینڈ ہوگا, ہر چیز اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسپون کی اوپر ہوگی. ہم نے اتنا فوکس کیا ہوا ہے سی ایم کی لیڈرشپ کے نیچے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے. جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں آئے گا آپ اندھوں کی طرف فیصلے کریں گے. بالکل ڈارکنیس کے اندر ڈیٹا ہوگا تو صحیح فیصلے ہوں گے اور آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی آئے گی. جو اپگریڈیشن میں صرف یہ جاننا چاہتے ہیں یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے جو سی ایم صاحب نے ابھی اپروو کیا ہے آج. یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے, آپ کو پتہ رکھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اسٹیپ ہے. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ایجوکیشن کے اندر ایک ریولیوشن آنے لگا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہوگا آپ دیکھنا 40 لاکھ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم 2, 4, 5 لاکھ بچوں کی بات نہیں کر رہے, 40 لاکھ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور انرولمنٹ ڈرائیو میں جو سی ایم صاحب نے بھی بات کی, ان حالات کے اندر انرولمنٹ ڈرائیو کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام. ہم 3,37,000 بچوں کو لے کر آئے ہیں جن میں سے 2 لاکھ بچیاں ہیں 50 دن کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ناراض نہیں ہے, یہ اس کو آپ درست کر لیں. دوسری بات جو ہماری ای ٹرانسفر ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل غلطی تو ہو سکتی ہے, لیکن آج تک کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی کہ کسی کو پسند یا ناپسند پہ ٹرانسفر کر دیا گیا. اب یہ جو 27,000 اپ گریڈیشنز ہیں اس میں آٹومیٹک ایک کرائٹیریا ہم نے بنا دیا ہے کہ جس میں 100 بچے ہیں, جس میں 150 بچے ہیں, جس میں 300 بچے, اس طرح کا کرائٹیریا آٹومیٹکلی وہ اسکول اپ گریڈ تصور ہوگا. اس کو کسی سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی, کسی کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو سی ایم آفس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ آٹومیٹکلی اپ گریڈ تصور کیا جائے گا. یہ جو پچھلے 1227 جو اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی اس قسم کی سفارش شامل نہیں تھی. پورے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہوم ورک کیا گیا, اس میں جو فیزیبل تھے, جو اس کرائٹیریا میں آتے تھے, آٹومیٹکلی ان کو اپ گریڈ کیا گیا. لیکن میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے 6 مہینے جب اسکولس بند ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے پچھلے سال ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ دیا تھا فیس کی, اور ہم نے انشور کیا تھا, اور جتنے کیسز ہمارے پاس آئے تھے اس کے بعد کہ کئی اسکولس نہیں دے رہے تھے, ہم نے پھر بھی وہ انشور کروایا. اس کے بعد پرابلم یہ ہوا کہ اسکولس بند ہونے شروع ہو رہے تھے, جو کیونکہ 70% اسکول پنجاب کے اندر وہ 5,000 سے کم فیس والے, 70%. سو آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے تو پیرنٹس کو سپورٹ کیا, فیملیز کو سپورٹ کیا, اس کے بعد ہم نے اسکولس کو بھی تھوڑا سپورٹ کرنا تھا کیونکہ پیرنٹس نے فیسیں دینی بند کر دی تھی. جب انہوں نے فیسیں دینی بند کی تو اسکول بند ہونے شروع ہوئے, کیونکہ ٹیچرس کو سیلریز بھی دینی تھی. اگر گھر بیٹھے ہوئے ٹیچر کو اسکولس کے اندر ہیں, ان کو سیلری تو جاری تھی, وہ نوکری سے تو نہیں نکال رہے, بہت لوگ نوکری سے نکال دیے گئے. سو اس لیے ہمیں بیلنس تھوڑا اس کے اندر کرنا پڑا کہ اگر فیسیں دینی بھی ہیں تو آبویسلی ٹیچرس کو جا رہی ہیں اور باقی چیزوں پہ جا رہی ہیں, ان کی فیملیز سے بھی چلنا ہے. اس کے لیے بڑا مشکل بیلنس تھا, بہت مشکل تھا, مگر اس کو ہم نے کوشش کی ہے اس کو بیلنس کریں. کے اندر ہم انشاءاللہ یہ کر رہے ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس طرح کا کام کر لیں تاکہ بچوں کو دن کا کھانا تو میسر ہو سکے. ضروری سوال آیا کہ کیا کیا ہماری حکومت نے کوالٹی کی. سنگل نیشنل کریکولم ہم لے کر آئے جس کی وجہ سے آپ دیکھنا کہ کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہوگی. ٹیچرز کی ٹریننگ اس میں شروع ہو رہی ہے. ہم پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر سے 50% ٹرینرز لے کر آ رہے ہیں, اور پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کو ہم فری ٹرین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سمر کے اندر. آپ دیکھنا 1 اگست سے پہلے. سو کوالٹی آف ایجوکیشن, سنگل نیشنل کریکولم اور پراپر ٹریننگ کے ساتھ آپ دیکھنا انشاءاللہ. تھینک یو جی. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.